الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دین سیریز کو انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کرتے ہیں۔ دین سیریز میں انشاءاللہ تعالی آج سمجھیں گے جزا اور بدلہ، یعنی جزا اور سزا۔ ہر چیز میں جزا اور سزا شامل ہوتی ہے، یعنی جزا اور بدلہ۔ جزا اور سزا کیوں ہوتی ہے؟ یہ جزا اور سزا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بغیر جزا کے، بغیر سزا کے اگر کوئی کام کر رہا ہے اس کا کچھ مطلب نہیں ہوتا۔ کوئی تو جزا کے لیے کام کرتا یا تو سزا سے بچنے کے لیے کام کر رہا ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو روحانی لباس تھا وہ لے لیا، تو پھر کس لباس میں آئے؟ انجیر کے پتوں میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے، انجیر کے پتوں میں آپ جسم کو چھپا کر تشریف لے آئے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے تو ایک ہرنی نے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ اللہ کے خلیفہ آدم علیہ السلام ہے۔ اس نے آپ کا طواف کیا۔ اس ہرنی نے آدم علیہ السلام کا طواف کیا۔ یہ کہاں پر آیا؟ پورا واقعہ تفسیر البیان میں یہ پورا واقعہ بیان ہے۔ جب ہرنی نے طواف کیا تو ہرنی سے آپ کا دل مانوس ہو گیا، تو آپ نے جو ہے نہ کچھ پتے جو جنت سے آئے وہ تھے، انجیر کے وہ پتے، اس کو کھلایا۔ وہ ہرنی نے وہ پتے کھائے۔ جیسے ہی وہ ہرنی وہ پتے کھائے، اس کا ظاہر خوبصورت ہو گیا اور جو باطن میں خون تھا وہ خون نہیں مشک بن گیا، خوشبو والا ہو گیا۔ خون تو ہے اس کے اندر، اب وہ خون میں بدبو نہیں ہے، وہ خون مشک بن گیا۔ تو اب اس کے جو جگہ تھی اس نے وہاں چلے گئی تو دوسری ہرن اس کو دیکھا۔ یہ جب گئی تھی تو ہماری طرح تھی، اب جب واپس آ گئی تو ہم سے بھی حسین ہے، خوبصورت ہے، اور اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ اس کا پورا خون مشک بن گیا۔ تو ایک ہرنی نے اسے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے بتایا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا طواف کیا تو انہوں نے مجھے کچھ پتے کھلائے، تو اب کے وہ پتے کیا
برکت سے اللہ تعالی نے مجھے خوبصورت بھی کر دیا اور خوشبودار بنا دیا پھر وہ ہرنی بھی آئی، اس نے بھی آدم علیہ السلام کا طواف کیا۔ آدم علیہ السلام نے اسے بھی کچھ پتے کھلائے، جب وہ پتے کھائے تو اس کا ظاہر خوبصورت ہو گیا، مگر جو باطن میں خون تھا وہ مشک نہ بنا۔ اللہ کے محبوبین کے پاس جانے سے کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہے، اس کے ظاہر تو خوبصورت بن گیا مگر باطن مشک نہ بنا۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام حق رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں اس کا فلسفہ بتا دیے، یہ کیوں ہوا؟ پہلے والی ہرنی کو خوبصورت بھی ملی، ظاہر بھی خوبصورت ہو گیا، باطن بھی خوبصورت ہو گیا، اور دوسری والی ہرنی کا صرف ظاہر خوبصورت ہو گیا، باطن جس سے کیا میں فرق کیا ہے؟ جو پہلے والی ہرنی تھی نہ وہ عقیدے کے ساتھ آئی تھی، جو پہلی والی ہرنی طواف کر رہی تھی وہ عقیدے میں طواف کر رہی تھی، محبت میں طواف کر رہی تھی، اکرام میں طواف کر رہی تھی۔ کیا یہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان سے محبت کی اظہار کر رہی تھی، اور جو دوسری والی ہرنی آئی تھی وہ خوبصورت بننے کے لیے آئی تھی، مشق کے لیے آئی تھی، وہ ہرنی کو دیکھ کے اس جیسا بننے کے لیے آئی تھی، دل میں کچھ اور تھا۔ پہلے والی کے پاس عقیدہ تھا، پہلی والی کے پاس ایمان تھا، پہلے والی کے پاس محبت تھی، پہلے والی کے پاس اخلاص تھا، پہلے والی کے پاس ادب تھا، اکرام تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے عشق اور محبت تھی، دوسرے والے ظاہر کے خوبصورت بننے کے لیے آئی تھی، خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے آئی تھی، تو یہ جزا دونوں کو الگ ملی، دونوں نے بھی پتے کھائے، دونوں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، جزا بدلی کیسے بدلی؟ عقیدے پہ بدلی، جزا کیسے بدلی؟ ادب میں بدلی، جزا کیسے بدلی؟ اکرام میں بدلی، جزا کیسے بدلی؟ عشق اور محبت کے وجہ سے بدلی، یعنی باطن میں ارادہ خوبصورتی کا تھا، تو ارادہ خوبصورت ہونے کے وجہ سے پورا باطن خوبصورت ہو گیا۔ وہاں باطن میں کیا تھا؟ لالچ تھی، ایک کام تھا، اس مقصد سے آئی تھی،
اس میں بڑا فرق ہے۔ تو ہم جب کسی ولی کے بارگاہ میں جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جائے تو کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے نہیں، ان کی محبت میں جائیں کہ یہ نبی کے وارث ہے، یہ اللہ کے ولی ہے بول کے جائیں۔ نسبت اللہ سے ہو اور نسبت رسول اللہ سے ہو، اسی نسبت کے وجہ سے جائیں۔ جب اسی نسبت کے وجہ سے جائیں گے تو ظاہر بھی خوبصورت ہو جائے گا اور باطن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور رہا تو کچھ نہ کچھ ملے گا، ضرور ملے گا، مگر وہ نہیں ملے گا جس کے لیے گئے۔ تو دیکھے جزا اور سزا، ہر کام میں جزا اور سزا ہے۔ حالانکہ کام کیا اس نے، دونوں کو جزا ملی، مگر جزا میں فرق ہو گیا۔ خالی ارادہ بدلا تو جزا ملی، تو جزا میں فرق ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام ہے، یہ تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ ہے۔ تو آپ نے غلام کو آواز دی، ادھر آؤ۔ جو بھی نام تھا اس کا قریب ہی تھا، نظر بھی آ رہا تھا، دروازے کے پاس ہی تھا۔ نہیں آ رہا، آواز دی تو آپ نے دوسری آواز دی، قریب ہی تھا، سامنے ہی تھا، تیسری آواز دی، 3 آواز دی، پھر بھی نہیں آیا، 3 4 5 آواز دی، ہلو آیا۔ تو آپ نے کہا تو میرے بات سن رہا ہے؟ تو قریب میں ہے، تجھ سے آنے میں دیر کس بات کی ہوئی؟ تجھے کس بات نے دیر کرنے لگا؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ امین ہیں، انعام دینے والے ہیں، مجھے آپ پہ بھروسہ ہے کہ آپ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اسی وجہ سے میں نے لیٹ کیا۔ اس کا یقین کیا ہے کہ آپ سب کو امان میں رکھنے والے ہیں، آپ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، آپ سب پر رحم فرماتے، اسی وجہ سے میں نے آپ کے اسی خوبصورت ادا کے وجہ سے ڈیلے کیا۔ آپ نے مسکرا کر کہا میں نے تجھے آزاد کیا۔ کیا کیا؟ اس نے آپ کی فطرت کو پہچانا، مالک کیسا ہے جانتا تھا، جانتا کیا کام سزا والا کیا، اس جاننے کے وجہ سے جزا مل گئی۔ جزا اور سزا دیکھے آپ، وہ جانتے پن سے وہ سزا سے بچ گیا۔ تو اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔